बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट है, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे सब्र। सब्र के लुग़वी माना है रोकना, सहारा देना, पसंदीदा अशिया से किनारा कशी करना, बांध देना, कैद करना, मसाइब में बेकरारी का इजहार ना करने के हैं। लुग़वी माना है रोकना, सहारा देना, पसंदीदा अशिया से किनारा कशी करना, बांध देना, कैद करना, मसाइब में बेकरारी का इजहार ना करना के हैं। इसकी इस्तिलाही तारीफ़ यूँ की जाती है। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ़ यूँ की है कि अपने नफ्स को बेकरारी और बेचैनी से रोकना और इसको अपनी जगह साबित कदम रखना। अपने नफ्स को बेकरारी और बेचैनी से रोकना और इसको अपनी जगह साबित कदम रखना। इमाम राग़िब ने सब्र की तारीफ़ इस तरह की है कि शरअ और अक़ल के मुताबिक इंसान इन अमूर से बचा रहे जिनसे बाज़ रहना ज़रूरी है, ये सब्र कहलाता है। इनकी शरीयत और अक़ल के मुताबिक इंसान उन कामों से बचा रहे जिनसे बाज़ रहना ज़रूरी है, ये सब्र कहलाता है। कि दिल किसी गुनाह को करने को कर रहा है तो इंसान अपने आप को रोके, क्योंकि शरीयत इस काम की इजाज़त नहीं देती, तो ये सब्र कहलाता है। यहाँ एक गलतफ़हमी का इज़ाला किया जाता है कि सब्र के बारे में ये ख्याल है कि जब इंसान बेबसी की हालत में इंतकाम ना ले सके तो इसका खामोश रहना सब्र है। जबकि सैयद सलमान नदवी इसके बारे में ये लिखते हैं कि इसके माना बेख्तियार की खामोशी और इंतकाम ना ले सकने की मजबूरी के नहीं, बल्कि पामर्दी, दिल की मजबूती, अखलाकी जुर्रत और साबित कदमी के हैं। सब्र की अहमियत और फजीलत कुरान की रोशनी में सबसे पहले हम देखते हैं ईमान की कसौटी। ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान है। यहाँ हर लहजा ईमान को आजमाया जाता है। हर आजमाइश दरअसल जज्बा सब्र का इम्तिहान होती है। जब मोमिन सब्र से काम लेते हैं तो कुंदन बन जाता है। इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ, और हम तुम्हें ज़रूर खौफ और भूख से आजमाएंगे। सब्र से इंसान के ईमान का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है कि उसके अंदर ईमान उसका कितना मजबूत है, कि जब उसे खौफ या भूख की वजह से आजमाया जाता है तो आया वो सब्र करता है या जो है वो अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे शुरू कर देता है। दूसरा है कि अल्लाह की मदद। सब्र फ़ज़ाइल अखलाक की रूह है, जो इसे इख्तियार कर लेता है इसे अल्लाह की मदद हासिल होती है। फरमाया वस्बिरु इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करो बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र से ही अल्लाह इंसानों की मदद करता है। बेसब्र इंसान अल्लाह की मदद से महरूम होते हैं। वस्फ़े अंबिया, अल्लाह ताला ने अपने जितने भी पैगंबर भेजे सब साबित थे। सब्र की सिफत में जो थी वो मुकम्मल थी, क्योंकि इसके बगैर सब्र के बगैर इस मनसब नबुव्वत की ज़िम्मेदारी अदा नहीं हो सकती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने इस अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया। हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़ के नाम भी सब्र के ज़मन में नुमाया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे से थे जब उनके भाइयों ने कुएँ में डाल दिया। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। अल्लाह के महबूब साबिर आदमी अल्लाह ताला का पसंदीदा होता है और अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती आजमाइशों से गुजर कर ही हासिल होती है, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं। तलक़ीन इलाही, अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मौक़े पर सब्र की तलक़ीन की है और अल्लाह ताला जिस चीज़ का हुक्म दे वह अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस्बिरु व स्वाबिरु, सब्र की तलक़ीन करो और सब्र करो। गोया सब्र करना और फिर इसकी तलक़ीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। इसी से ज़माने की मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है। साबिर के लिए बिशारत इलाही, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रंजो मसाइब में सब्र करने वालों को बिशारत दी है। वो बशीर स्वाबिरीन, और सब्र करने वालों को बिशारत दीजिए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अपने इनामात की खुशखबरी देता है और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इनाम है। साबिर मुकम्मल अजर का मुस्तहिक है। सब्र यकीनन एक मुश्किल काम है, मगर इसका सवाब भी बेहिसाब है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को पूरा अजर दिया है, क्योंकि ये मुश्किल काम है। इसके लिए इसका अजर भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ने इसका अजर सबसे ज़्यादा मुक़र्रर फरमाया है। आगे सब्र की अहमियत और फजीलत हदीस की रोशनी में है। सब्र और नुसरत खुदाबंदी, अल्लाह ताला की मदद सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अन्नस्र मअ सब्र, नुसरत यानी कि मदद सब्र के साथ है। इस तरह सब्र के बगैर अल्लाह की मदद नहीं आती। आज हम सब्र का दामन छोड़कर अल्लाह की मदद से महरूम हैं। हम चाहते हैं कि बस जो काम हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी कभी मिल जाए।
صبر جنت کا خزانہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے جس کے ہاتھ کی دولت آ جائے وہ خوش قسمت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس خزانے کو استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ صبر روشنی ہے، صبر وہ روشنی ہے جس کی رہنمائی مسلمان اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے، اس سے محرومی اندھیرے میں ڈوبنے کے مترادف ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ صبر کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر ہم ترقی کریں۔ صبر نصف ایمان ہے، صبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے اور اس کو مومن کی زندگی کا اثاثہ قرار دیا ہے۔ فرمایا صبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، گویا صبر آدھا ایمان ہے، اس سے صبر کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ صبر باعث کشادگی، صبر کے ذریعے ہر قسم کی تنگی برداشت کی جاتی ہے، اس طرح انسان کی کامیابی کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی چابی ہے۔ آج ہماری معاشی تنگی کی وجہ صبر نہ کرنا ہے۔ صبر موجب معافی گناہ، صبر انسان کے گناہوں کو مٹانے کا اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر جب کوئی سختی، بیماری، رنج یا تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا تک بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا چاہیے۔ صبر کے فوائد و ثمرات، کامیابی کا نسخہ جو ہے قرآن مجید میں کامیابی کا جو نسخہ تجویز کیا گیا وہ سورۃ العصر میں موجود ہے۔ اس کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 وصیت حق، نمبر 4 صبر۔ ان چاروں پر عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ باعث حصول جنت، صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مطلوب ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی کسی چیز کو چھین لیتا ہوں اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ ہم صبر کے ذریعے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ بے حساب اجر، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے حساب اجر ہے۔ فرمان الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے، اس لیے صبر کرنا ہمیں باعث اجر بناتا ہے۔ تائید خداوندی، صبر کرنے والوں کو خدا کی نصرت و تائید حاصل ہو جاتی ہے، یہی انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ خدا کی مدد کے بغیر دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان النصر مع الصبر، یقیناً اللہ کی مدد صبر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، گویا صبر اللہ کی مدد کا واحد ذریعہ ہے۔ باعث بخشش، صبر انسان کی بخشش کا باعث بنتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صابر کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اظہار کسی سے نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اسے بخش دے۔ صبر کے ذریعے ہمیں بخشش کا سامان کرنا چاہیے۔ صابر محبوب خدا، جو شخص صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ خدائی محبوبیت سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے مجرب نسخہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو بتا دیا، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ زینت ایمان، صبر کرنے والوں کی شخصیت آہستہ آہستہ خدا انسانوں میں مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اسے محبت بھری حسین نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صبر ایمان کی چمک دمک ہے، گویا صبر ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے جس سے ایمان چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اطمینان قلب، صبر انسان کی شخصیت کو ذہنی اور نفسیاتی مضبوطی عطا کرتا ہے، وہ اچھے اور برے ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اس لیے اطمینان اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج کل کے افراتفری کے دور میں یہ بہت بڑا عطیہ خداوندی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو اور صبر کرے، جو اسے دیا جائے اس پر صبر کرے، اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کرے، اگر خود کسی پر زیادتی کر بیٹھے تو استغفار کرے، بس یہی لوگ ہیں جو امن اور اطمینان کے مستحق ہیں۔ افضل عبادت، صبر کرنا بھی بہت بڑی عبادت کے برابر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصیبت پر صبر کرنا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کشادگی کا صبر کے ساتھ انتظار سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے ہمیں صبر کر کے افضل عبادت کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ معاشرے پر صبر کے اثرات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 امن، ناخوشگوار یا ناپسندیدہ واقعات پر صبر ضبط سے کام لیں تو معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں ناخوشگوار واقعات کا ظہور فطری ہے، بات پہ اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا جائے تو زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی اور زندگی کے ہر میدان میں ترقی کا عمل رک جائے گا۔ ترقی فرد ہو یا معاشرہ، ترقی کرتے وقت مشکلات کا سامنا ناگزیر ہے۔ ان مشکلات پر صبر کر کے انسان ترقی کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ اگر صبر کے بجائے
بے حوصلی کا مظاہرہ کیا جائے تو ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ اسی بات کو عام محاورے میں یوں کہا جائے گا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، گویا صبر ہی سے ترقی ممکن ہے۔ اتحاد، کسی معاشرے کو شاعر اتحاد پر گامزن رکھنے کے لیے بعض اوقات تلخ حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ان تکلیف دہ لمحات میں صبر کے نتیجے میں اتحاد قائم رہتا ہے۔ یہی اتحاد معاشرے کے عروج و بقا میں سب سے اہم عنصر ہوتا ہے، اس لیے صبر کا لازمی نتیجہ اتحاد ہوتا ہے، اس لیے صبر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ محبت، صبر کا اختیار کرنے سے انسانوں کا باہمی ٹکراؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں محبت کی فضا پروان چڑھتی ہے، جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کا ابتدائی زینہ ثابت ہوتی ہے۔ محبت کی فضا میں ہی ترقی اور عروج کی راہیں کھلتی ہیں، اس لیے صبر ہی محبت کی فضا برقرار رکھ سکتا ہے۔ استحکام معاشرہ، صبر معاشرتی استحکام کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ میاں بیوی، حکومت، عوام، استاد، شاگرد کے درمیان پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ ان معاشرتی اداروں کو مستحکم رکھتا ہے۔ آج تو صبر بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ معمولی باتوں سے تلخ واقعات جنم لے رہے ہیں۔ ان پر صبر ہی سے قابو پا کر مستحکم معاشرہ معاشرے وجود میں آ سکتا ہے۔ آگے صبر اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مکی زندگی میں خاص طور پر صبر کے واقعات بہت ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے نکلتے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، کبھی بد دعا نہیں کی۔ طائف میں تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، جب پاؤں زخمی ہوئے، خون سے جوتیاں بھر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو پھر ان لوگوں کے حق میں بد دعا کے بجائے پھر بھی دعا کی اور صبر سے کام لیا۔ تبلیغ دین کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کی عظیم مثال قائم کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔